الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے صدر محفل حکم صاحبان معزز اساتذہ اکرام اور عزیز دوستو ہر طرف شور ہے مسلمان تباہ کے جا رہے ہیں کوئی ان کا پرسان حال نہیں جس کو دیکھو وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے جس طرح نظر ڈالو مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے مسلمان جس نے کبھی دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کی تھی اور بڑی بڑی صاحبان اقتدار سلطنتوں کو تاہو پالا کر کے رکھ دیا تھا اور بڑے بڑے جاؤ حشم اور غرور و تمکینت کے مالک ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہا ہے جہاں وہ صاحب اختیار اقتدار تھے آج وہاں دوسروں کے زیر سایہ ہے دوسروں کی مدد کا محتاج ہے اور دوسروں کی سرپرستی میں جی رہا ہے اور پوری دنیا میں نہاد و فتن کے جنگل میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی معنویت کھو چکا ہے اور اگر دنیا کے ایک کونے میں شکست ہوتا ہے تو دوسرے کونے میں ان کی توتی ہوتی ہے کتنے حسرت محسوس کا مقام ہے آج مسلمانوں کا سورج اجلا غروب تو نہیں ہے لیکن مائل کا غروب ضرور ہے دنیا کی کسی بھی خطے میں دیکھ لیجیے وہ خارجی حملوں سے کم اور داخلی سازشوں کا شکار زیادہ نظر آتا ہے اور اسلامی ممالک کئی سرحدی تنازع میں الجھے ہوئے ہیں تو کہیں بالا دستی کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے حضرات سامعین مسلمان جس نے دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی مسلمان جس نے صحرا و بیابان اپنے زیر لگے کیے مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال کے وسیع تر حصے میں اڑتی ہواؤں نے کی ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان افسردہ و غمناک اور زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس اور لاچار و مجبور نظر آتا ہے اور پوری دنیا کے مسلم ممالک چاہے شام یا مصر لیبیا یا تونس ہر جگہ جنگ و جدال کا میدان میں نظر آتا ہے اور خون ریزی میں ایسے اڑتے کروڑوں ہلاک و برباد اور دیگر کروڑوں قسم خوشی کی زندگی گزار نظر آتا ہے آخر ایسا کیوں مسلمانوں کو یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے یہ اسباب و عوامل ہے جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو زوال سے اقتدار کو محکومے سے عزت و نامواری کو ذلت و خاری سے بدل دیا ان ساری مشکلات اور مسائل کا سبب کیا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت پیدا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے اقدامات کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے اور آپسی بھید بھاؤ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی مضبوطی سے تھام لینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ عمران آیت نمبر 130 سورہ نمبر 3 کا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے رسول کو مضبوطی سے تھام لو اور پھر کو میں نہ بھٹو حضرات سامعین مایوس اور بزدلی کی چادر منہ سے ہٹائیے اور کرنے کا جو کام ہے وہ کرے آج ہمارے پاس بلدران وطن ہمیں ملک سے باہر نکالے پر آمادہ ہے کہ ہم نے ووٹ کیا ہم پر ایسا کیوں آن پڑا ہے ہمیں اتنا بیکار کیوں سمجھ لیا گیا ہے ہم نے اس لیے کہ ہم نے اپنی معنویت کھو چکی ہے حضرات سامعین آج ہم اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے اسی لیے آج ہمارے حال ہے اللہ نے بارے کیا خوب کہا ہے کہ گواہی ہم نے جسرات سے میراث پائی تھی گواہی ہم نے جسرات سے میراث پائی تھی سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے پائے ہمارا نام ہے عمل صالح کی دولت سے مارا مار نہیں ہم اللہ تعالیٰ کے نہیں بنے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار نہیں ہے ہم نے غیروں کو وضاحت اپنا لی غیروں کے طور طریقے پسند کر لیے اسی لیے آج ہمارا یہ حال ہے جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہمیں کہتے ہیں کہ پھر بھی نہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تبرک میں حروب وضع میں تم ہو نصارہ
و تمدن میں حروف یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہو. یوں تو سید بھی ہو رضا بھی ابغا بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو رضا بھی ابغا بھی ہو, تم سبھی کچھ بتاؤ مسلمان بھی ہو. اگر ہم دین پر چلے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہمیں کامیابی و کامیابی عطا فرمائے گا, ہمیں فوز بھلا سرکرار کرے گا اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ سکون نصیب فرمائے گا. مگر شرط ہے کہ ہم ایمان والے بنے رہیں. دوستو قرآن ہمیں پکار رہا ہے, گوش پر آواز بجاؤ, ان تنصروا اللہ ینصرکم اور ثبت اقدامکم. سورہ محمد اور کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. صالحات ہم مایوسی کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کے دامن میں پناہ لیں. اللہ ہمارا ہوگا. من کان للہ کان اللہ لہ. ہم پر لازم اور ضروری ہے ہم پہلے فضائل پر پیدا کریں پھر ہمارے دشمن کو فرشتے ہوتے ہیں. ہم قرآن کو اپنا دستور عمل بناتے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلے, خود حالات بھی بدل جائیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پھر شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا. آخرکار میں دعا کرتے رکنا چاہتا ہوں کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے گھر کی موجود اضطراب نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.